السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام اللہ رب کائنات نے اتنا پیارا دین نازل کیا ہے کہ جس کے اندر کسی کا بھی حق تلف نہیں کیا گیا۔ ہر انسان کو اس کے حقوق بتائے گئے ہیں اور اس کے فرائض بھی بتائے گئے ہیں۔ مزید بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ آپ نے کل کے عنوان پہ کہا تھا کہ بیٹی کو زیادہ لاڈ کرنا، تو ہمارے ابا ہمارا لاڈ ہی نہیں کر رہے، جو بھی چیز لا رہے ان کو دے دے رہے۔ جی، تو یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس نے سوال کیا ہے مولانا سے، اور مولانا سمیت تمام افراد جو اس مجمع میں موجود تھے سب نے زور کا کہا لگایا۔ میرے اس بات کرنے کے بعد شاید میرے الفاظ کو کچھ لوگ غلط انداز سے سمجھیں، لیکن میرا یہاں یہ سوال بنتا ہے ان مولانا سے بھی اور ان ہنسنے والوں سے بھی اور ان والدین سے بھی کہ جنہوں نے اس بچے کو اس نوبت تک پہنچایا کہ اس کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا۔ مولانا نے درس قرآن ارشاد فرمایا ہوگا، ویڈیو کی مناسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے دن بیٹیوں کے حقوق بیان کیے گئے اور باپ نے گھر جا کے بیٹوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اس بچے کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم بیٹیوں کے حقوق کے لیے، بیٹیوں سے محبت کے اظہار کے لیے بیٹوں کو اتنا پیچھے دھکیل دیں کہ ان چھوٹے معصوم بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ ہم سے زیادہ حقوق ہماری بہنوں کو دیے جا رہے ہیں؟ اور ان علماء سے بھی میں سوال کرنا چاہوں گا، بہت سے علماء، ماں کے حقوق، ماں کے حقوق، ماں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق، مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ ان سب کے حقوق یقیناً ملنا چاہیے جو اللہ رب کائنات نے مقرر کیے، لیکن میں نے آج تک کسی مولانا کو اس انداز میں یہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اللہ رب کائنات نے حقوق جب مقرر کیے تو اللہ رب کائنات نے بیٹے کے 2 حصے شریعت کے اندر، وراثت کے اندر کیوں مقرر کیے؟ بیٹی کو ایک حصہ دیا گیا۔ اللہ رب کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مرد کا مقام ہے وہ بھی عورت سے اس انداز میں کم نہیں ہے۔ ہاں، ایک عورت جب ماں کے رتبے کو پہنچتی ہے اس سے محبت فطری طور پہ ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈال رکھی ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ اسی طرح بہن ہے، بہن سے محبت، بیٹی سے محبت، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیوں علماء کرام، خاص طور پہ ایسے خطباء جن کو لوگ سنتے ہیں، کثرت سے سنا جاتا ہے، کبھی نہیں اس بات کی طرف نشاندہی کریں گے کہ ماں کے حقوق اپنی جگہ لیکن باپ کے حقوق بھی موجود ہیں، بہن کے حقوق اپنی جگہ مگر بھائیوں کے بھی حقوق موجود ہیں، بیٹیوں کے حقوق اپنی جگہ مگر باپ کے اور بیٹوں کے حق بھی تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ کیا ہم ان بیٹوں کے، بھائیوں کے حقوق غصب کر کے بیٹیوں کو دے کے اللہ کے ہاں نجات پا جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، اس کے اندر کسی کا بھی حق تلف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر، میں اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا یہ تحفے اپنی باقی اولاد کو دینا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، نہیں اللہ کے پیغمبر، میں ایک کو دینا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، تو گناہ کرتا ہے اور افسوس تجھ پہ اس گناہ پہ گواہ محمد الرسول اللہ کو بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دین اسلام نازل کیا، جس کے جو حقوق دیے گئے ہیں ان حقوق کا خیال کرنا ہوگا۔ اور علماء کرام جس طرح اس ویڈیو کو جو شروع میں لگائی گئی، اس کو دیکھ کے آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح مولانا بھی ہنسے اور مجمع میں موجود تمام افراد ہنسے ہیں۔ کل جب وقت گزرے گا، یہی بچہ آج جو اس کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہو چکا ہے، جو اس نے مولانا سے کیا کہ کل سے جب سے آپ کا درس سنا، آپ کا آواز سنا، میرے ابو جان ہم سے محبت ہی نہیں کر رہے۔ اب ایک وقت آئے گا یہ بیٹا جوان ہو جائے گا، ساتھ اس کی بہنیں بھی جوان ہوں گی۔ اس بیٹے کے ذہن کے اندر جو یہ سوال آج پیدا ہوا، اگر یہ سوال بڑھتا رہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ نہ تو محبت اپنے باپ سے کرے گا، نہ اپنی بہنوں سے کرے گا۔ کیونکہ اس کا حق تلف کیا گیا ہے۔ باپ کو چاہیے کہ جس طرح بیٹی سے محبت کی، اسی طرح ان بیٹوں سے محبت کا اظہار کرے، محبت دکھائے۔
ٹھیک ہے بیٹیوں کو دے، لیکن جو اللہ نے، اور سب سے بڑی بات آج اس معاشرے کے اندر کہ جو ہوتا ہے بیٹیوں کو دے دیا جائے. میں پھر گزارش کروں گا میرے اس بات کو غلط نہ لیا جائے، مگر کیا اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بیٹوں کے حق غصب کر کے بیٹیوں کو دے دیے جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی. اللہ نے قرآن کے اندر کیا حکم فرمایا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، 2 حصے بیٹے کو دو، 1 حصہ بیٹی کو دو. میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹیوں کو نہ دیا جائے، مگر جس طرح محبت کا اظہار بیٹیوں سے کیا جائے، اور افسوس ہے اس بات کا بھی کہ 2 طرح کے طبقوں میں ہمارے مسلمان تقسیم ہو چکے ہیں. ایک وہ ہیں جن کو بیٹیوں سے نفرت ہی بڑی ہے، ان کو بیٹیوں سے نفرت ہے اور انہیں پسند نہیں کہ اللہ انہیں بیٹیاں دے، اور اگر اللہ بیٹیاں دے دیتے ہیں تو ان سے محبت کا حق ادا نہیں کرتے. اور ایک طبقہ وہ بھی آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں پیدا ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹوں کا حق ہی نہیں، تمام کے تمام حقوق بیٹیوں کے ہیں، بیٹیوں سے محبت کی جائے، بیٹیوں پہ خرچ کیا جائے، بیٹیوں کو مال دیا جائے، بیٹیوں کو وراثت دے دی جائے، بدلے میں بیٹے دنیا کے اندر دھکے کھاتے پھریں، ذلیل ہوں، پریشان ہوں. اور میں نہیں سمجھتا یہ دین اسلام کے اندر اس طرح کی بالکل بھی کوئی گنجائش موجود ہے. اس بچے کے سوال پہ اگر میری ویڈیو مولانا تک پہنچ جائے تو مولانا کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے اس واعظ کے بعد جو کیفیت اس بچے کی بن چکی ہے، آنے والے وقت میں اگر وہ بچہ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا تو اس کے ذمہ داری مولانا بھی ہوں گے، اور تمام وہ علماء اور والدین اور ائمہ اور خطباء جو اس بات کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے کہ مسئلہ سمجھایا جائے کہ جس طرح بیٹیوں کے حقوق اسی طرح بیٹوں کے حقوق، جتنا حصہ اللہ نے جس کا مقرر کیا ہے اتنا حصہ انہیں دیا جائے. تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوگا، پیار اور محبت کی فضا قائم ہوگی، اولاد اپنے والدین کا احترام کرے گی. لیکن اگر کسی کا حق تلف کیا گیا تو یقیناً آنے والے وقت میں وہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہی بنے گی. اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.